اردو جو ہے یہ اتنا میٹھی زبان ہے، اور اس کی جو مذکر اور مؤنث کی جو تمیز ہے، جب کوئی حقیقت اردو کہتے ہیں تو اردو زبان صرف زبان سے نکلتی ہے اور دل کو چھو جاتی ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام بہت خوشی کی بات ہے کہ آج بالاشور میں آئمہ کے جنرل سیکرٹری اور کہہ لیا جائے کہ اس وقت بالاشور کے میں جو ہے ان کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بستے ہیں، اور پورے بالاشور اگر صرف نہیں بلکہ پورے اڑیسہ میں جو ہے ان کے چاہنے والے بستے ہیں۔ ہمارے درمیان سید روح الامین صاحب ہیں۔ سید روح الامین صاحب کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب جانتے ہیں انہیں بخوبی، ترجمان میں دیکھتے ہیں، کئی بار آپ نے ان کی باتیں سنی، کئی بار ان سے روبرو آپ نے ہوا۔ آج وہ پھر سے بالاشور تشریف لائے تو یہ بالاشور کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت آپ کا خیر مقدم ہے، بالاشور آپ تشریف لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترجمان میں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، ترجمان میں 2 لفظ بول کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین ان کو جو ہے سن پائیں، آپ سے کچھ سیکھ پائیں۔ حضرت جو ہے آج جو ہے آپ جلسہ میں آئے تھے، تو کس طرح کے رہا یہ، کس سلسلہ سے؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں تو ترجمان نیوز کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ہر بار میں جب آتا ہوں تو آپ یہ موقع دیتے ہیں کہ میں یہاں کے لوگ، اردو زبان کے لوگوں تک میری کچھ آواز پہنچ جائے، اور یہ آپ لوگوں کا بڑپن ہے، ورنہ ایسے کچھ خاص تو ہے نہیں۔ دراصل وہ اسلامک ایک کنفرنس تھا، جیسے آپ دیکھے ہوں گے، تو یوتھ امپاورمنٹ اور دا کانشسنس آف یوتھ کے اوپر ہی آج کے جو خطاب تھا وہ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ کافی اچھا ہے۔ نوجوان لوگ ریلیجیس پروگرام کو بھی اب تھوڑا الگ نظر سے دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ایسے نہیں کہ پہلے جلسہ میں صرف وہی کچھ خاص موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی، نماز روزہ اس کے اوپر، یا تو پھر عقائد کے نام میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ۔ لیکن اب تھوڑا یوتھ کا ٹیسٹ بدل رہا ہے۔ وہ آج الحمدللہ ابھی موجودہ زمانہ اے آئی کے بارے میں بھی اب لوگ بولتے ہیں کہ کچھ اے آئی کے بارے میں بھی، ہاؤ ٹو یوز اے آئی، اس کے معاملے میں آپ بات کریں تو اچھی بات ہے۔ الحمدللہ لڑکے تبدیل ہو رہے ہیں، سوچ تبدیل ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے، کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی ہم سنائیں گے کہ کس طرح آپ کی تقریر یہاں پہ موجود تھی، اور کس طرح آپ جو ہے سیرت رسول پہ بھی بیان کر رہے تھے، اور بہت ساری جو ہے تربیت دے رہے تھے۔ لیکن حضرت آپ کے والد صاحب کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کس طرح کا جو ہے خانقاہ کا نظام ہے، اور کس طرح جو ہے فی الحال جو ہے خانقاہ کی جو ہے ذمہ داری آپ پڑھی، کس طرح کیا؟ دیکھیے، والد صاحب کا دنیا سے رخصت ہونا، وہ پردہ لینا ایک تکلیف ہے، اس میں تو کوئی، جیسے کہ ایک اولاد ہونے کا ناطے میں بہت زیادہ میرے لیے تکلیف ہے۔ لیکن وہ ہمارے دربار شریف ایک سو کالڈ جو دربار شریف ہے اس سے انڈیویجول ہے، کیونکہ وہاں پہ ویسا نہیں ہے کہ بس ایک سجدہ نشین کوئی بیٹھ گیا، گدی نشین بن گیا۔ یہ ایک سسٹم میں بنا ہوا ہے۔ پیر صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ریئلسٹک تھے، اور وہ زمانے کے ساتھ اپنے مریدوں کو یہ بتایا کہ صرف خانقاہ کے مطلب تسبیح نہیں پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ میں اکیلا نہیں ہوں، ان کے جتنے روحانی اولاد ہیں ان کے ساتھ میں بھی جڑا ہوں۔ تو خانقاہ کا کام جیسا چل رہا تھا الحمدللہ ویسا ہی چل رہا ہے، جو شروع سے کام جس طریقے سے ہو رہا تھا الحمدللہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان کے ناموجودگی ہمیں سب کو، ہمارے غم ہمیں ستاتے رہتے کہ کاش وہ اور کچھ وقت رہتے، لیکن اللہ کے حکم کے بارے میں ہم سب راضی ہیں اللہ پہ، یہی ہمارا ایمان ہے۔ رضیت باللہ ربا، تو میں رب پہ راضی ہوں الحمدللہ، اللہ توفیق دے۔ کہنے کا جو ہے یہ ہے کہ جو جاتے ہیں وہ تو آتے نہیں، لیکن ان کی یادیں ضرور رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ کے والد صاحب کے جانے کے بعد آپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، جس طرح ابھی فی الحال ہماری گفتگو کے درمیان ہم نے سنا کہ ایک بہت بڑا ادارہ آپ قائم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ان کے چاہنے والے کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ 2 سال پہلے جو ان کے حیات زندگی سے ہی یہ شروع ہوا، 2 سال پہلے 2023 سے اسکول، ایک ماڈل اسکول ہے جو مسلم بچے لوگوں کو ایک نئے طریقے سے ایجوکیشن کے بارے میں وہ سمجھائے گا۔ بس سمجھ لیں کہ CBSE سلیبس کے اوپر یہ پڑھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ لٹریچر، عربک جو ادب کے بارے میں لڑکے لوگ اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ پرائمری ٹارگٹ ہے کہ ہم آفٹر ایچ ایس ہمارے بچے کو
انڈیا کے باہر کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ ہم تیاری کر رہے ہیں بچے لوگوں کو، کیونکہ اب ڈاکٹر انجینئر IAS IPS بنانے کے لیے بہت ادارہ انڈیا میں ہو گیا ہے، لیکن اس سے باہر بھی بہت سارے ونگس ہیں جہاں پہ ہمارے بچے کو ڈالنا ہے، وہ ساری جگہ پہ تیاری کا سوچ رہا ہے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے سید خالد علی ماڈل مدرسہ، اور ہم نے اس کا نام ہی مدرسہ اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ مدرسے سے بھی ایسے کچھ چیز نکل. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی جی وابستہ رہے. جی 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 یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین کہ حضرت کے جو پروجیکٹ ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم یا دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، جو کہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرو دنیاوی تعلیم سے دور، ایسا بھی نہیں ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرو دینی تعلیم سے دور، ایسا بھی نہیں ہے. دونوں تعلیم کو جو ہے ساتھ میں لے کے چلنے کا جو سبق سید روح الامین صاحب دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت اس وقت کیونکہ آپ کے والد صاحب کی موجودگی میں سیاست میں بھی آپ لوگوں کا جو آئمہ تھا وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہا تھا. 2026 میں الیکشن ہونے کو ہے بنگال میں، تو کیا آپ کی والد صاحب کی غیر موجودگی میں سیاست میں جو سرگرمیاں وہ ایکٹیو ہے یا آگے کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی باریک سوال ہے اور اس کا جواب اس سے بھی باریک ہے، تو میں ابھی اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک پالیسیز ہیں، وہ پالیسی کے درمیان ہمارے جو ٹیم ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ والد صاحب کے گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں میرے اوپر ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، اور وہ ذمہ داری کی وجہ سے ابھی تھوڑا مشکل ہے میرے لیے اب ڈیسیزن لینا. لیکن 2026 میں جیسے کہ گزشتہ الیکشن میں بھی ہمارا ایک رول رہتا تھا الیکشن میں، اس بار بھی انشاءاللہ رہے گا اور بہت بڑھ کے رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو موجود ہمارا خود کا پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہو گیا ہے، جو ہمارے لیے پہلے نہیں تھا. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے. لیکن اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایشوز ہیں کہ BJP بنگال میں بہت بری طریقے سے لوگوں وہاں کے لوگوں کا ہمارے جو کمیونل ہارمونی ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپسی جو وہاں کے لوگ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے UP بہار اب اڑیسہ میں بھی آ گیا، ایک دو کمیونٹی کے اندر ایک دشمنی پیدا کرنا جو BJP کے پالیسیز کا ان کے پالیسیز میں ہے. تو یہ بھی ہمارا کوشش ہے کہ ہم اس کو روکیں کس طرح سے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے ہم آگے نکلتے ہیں. اگر نکلتا ہوں تو ترجمان کو تو میں خصوصی دعوت دے اس کے بارے میں ضرور آپ ایکٹیو رہے گا. لیکن حضرت یہ بھی چلتے چلتے ہم یہ بات کر لیں، کیونکہ ممتا بنرجی جو ہے خود کہتی تھی کہ ہمارے یہاں کے مسلمان جو ہے بے فکر ہو کے رہے، کسی طرح کا جو ہے کوئی جانچ پڑتال یا کسی طرح کا کوئی چیز کو میں لاگو ہونے نہیں دوں گی. لیکن بنگال میں شروع ہو گیا ایسا ہی ہے، تو کیا کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی سوال ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کیوں ہم TMC کے بھی خلاف بولتے ہیں، اور جتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اب TMC کے بہت سارے لیڈر ہیں، ان کے سامنے جب آپ ان کے لیکچر کو دیکھیں گے وہ کبھی نہ کبھی یہ کہتے تھے کہ TMC اور BJP کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. موجودہ گزشتہ کئی دن جسٹس گنگولی ایک وہاں کے MP ہمارے علاقے کے MP ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا کل یا پرسوں. انہوں نے بتایا کہ جب تک سینٹرل میں BJP ہے تب تک یہاں پہ اسٹیٹ میں TMC کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ان لوگوں کا ایک میوچل انڈرسٹینڈ ہے. تو یہی بات ہم بھی بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک مدعا ہے، وہ یہ دکھاوا ہے، یہ ڈرانا ہے. اب یہ سیر ہو رہا ہے تو مسلم خود بخود سمٹ جائیں گے اور پھر TMC کی طرف آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان TMC کو ووٹ اس لیے دیتا ہے کہ وہ TMC کو پسند کرتا ہے. BJP کے پالیسیز کی وجہ سے مسلمان کا اندر جو خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے، اور یہی BJP بھی کرواتا ہے ہر الیکشن سے پہلے، کبھی NRC کبھی SIR. یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک پولیٹکس ہے. اب مسلمان کچھ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن مجبور ہیں جب تک نہ ان کے پاس ایک اسٹرانگ آلٹرنیٹیو آ جائے. اور آج کے دن میں پالیٹکس تو ایک فنڈنگ ایک بہت بڑا ایشوز ہے. یہ ساری چیز جب کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن بنا لے گا تو پھر TMC بنگال میں نہیں رہے گا. آج حضرت 9 نومبر یوم اردو ہے، انٹرنیشنل اردو ڈے آج کے دن کو کہا جاتا ہے. تو اردو کے حوالے سے کیونکہ ہماری نئی نسلیں جو ہے اردو سے بہت دور سے دور ہوتے جا رہی ہے، اور ہم لوگ بچوں کو انگلش تو سکھانا منظور کرتے ہیں لیکن اردو سے جو ہے محروم رکھتے ہیں. تو اردو کے دن ہے آج پوری دنیا میں عالمی یوم اردو منایا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ جی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اب حالانکہ میں بنگال سے ہوں تو میری مادری زبان تو بنگلہ ہے، اور اردو میں بات کرنے کے لیے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اردو جو ہے یہ اتنا میٹھی زبان ہے، اور اس کی جو مذکر اور مؤنث کی جو تمیز ہے، جب کوئی حقیقت اردو کہتے ہیں تو اردو زبان صرف زبان سے نکلتی ہے اور دل کو چھو جاتی ہے. تو یہ میر تقی میر، اور آپ کو پتہ ہے اسی دن علامہ اقبال کا بھی
یوم پیدائش ہے اور یہ مشہور ڈے ہے. تو الحمدللہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے اردو سیکھیں, اردو جانیں. اور کوئی مشہور ایک شاعر میں نے کبھی فیس بک وغیرہ میں دیکھا تو وہ انداز بیاں تو میں نہیں بتا پاؤں گا, لیکن وہ بتاتے تھے کہ کیا کہا, اردو غیر ملک کی زبان ہے, بس وہاں تو رکنا نہیں ہے ہمیں, تیری ماں کی زبان ہے اردو. تو ہندی اردو الگ نہیں ہے. اب ہندوستان میں کچھ لوگ اردو کو یہ ایک غیر ملک کی زبان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اردو پڑھیں, علامہ اقبال کو پڑھیں, میر تقی میر کو پڑھیں, اور بھی بہت سارے بڑے بڑے موجودہ زمانے میں علامہ راحت اندوری کو سننا چاہیے, اللہ ان کو مغفرت فرمائے. اب تو رختہ جیسے بڑے بڑے پروگرام ہمارے لڑکے لوگوں کو شرکت ہے, اور میں چاہوں گا کہ ترجمان کے آپ اڑیسہ میں یا بنگال میں کوئی پروگرام کریں, کچھ بنگال سے شاعر لائیں تاکہ اردو کا جذبات بھی ہمارے بچے کے اندر پیدا ہو انشاءاللہ. اور ہم چاہیں گے کہ ہم اردو میں بہت زیادہ پڑھیں. بہت اچھی بات ہے کہ حضرت جو ہے شاداب بے دھڑک جو تامل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا جو ہے شعر حضرت نے گنگنایا. اور شاداب آپ کو بتا دوں, شاداب بے دھڑک بالاشور بھی میں ان کو بلایا تھا, بالاشور کے ٹاؤن ہال میں مشاعرہ ہوا تھا, وہ آئے تھے ہمارے خود اسٹوڈیو میں, ان کا انٹرویو ترجمان میں موجود ہے, اب آپ کو لنک بھیجوں گا, ضرور دیکھیے گا. تو یہ رہی بات کہ کس طرح حضرت بتا رہے تھے کہ اردو سے آپ کو محبت کرنے کی ضرورت ہے, اردو سے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھانے کی ضرورت ہے, بچوں کو اردو سکھانے کی ضرورت ہے. اور آج جو حضرت آئے تھے بالاشور, حضرت کی جو ہے باتیں بہت جو ہے دلوں کو چھو جانے والی باتیں تھی, لیکن آخر میں نوجوانوں کے لیے دو لفظ بس اپنے اوپر یقین رکھیں, اور آپ کمزور نہیں ہیں. آپ جس قوم سے جڑے ہیں وہ قوم کبھی کمزور تو تھا نہیں, اور نہ تو ہے اور نہ رہے گا. بس تھوڑا یقین لاؤ, ہر بدر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ہار کے بھی جیتتے ہیں, اور ہر وحد ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ عدد کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ بدر ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے, خندق ہمارے لیے مولا علی کا جو پیغام ہے. تو آپ ڈرے مت, یہ جو ہمارے اندر جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے, ہم ڈٹ جائیں تو پھر ہمارے مقابلہ میں کوئی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, شکریہ, جزاک اللہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سیدھا بالاشور سے, حضرت کی باتیں سن رہے تھے. کیمرہ مین شیخ عبدالعرفان کے ساتھ عظیم بالشری, ترجمان نیوز ٹائم بالاشور.